ایک نہایت اہم بات جو آپ سب کے علم میں ہے وہ سانحہ فیصل آباد ہے۔ ایک عورت کو ایک شخص دانش شیخ نامی شخص نے اور اس کی بیٹیوں اور بیویوں نے ایک بچی کو جوتے کے تلوے چٹوائے، اس کی عجیب قسم کی تذلیل کی، اور تذلیل کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس تذلیل کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس کی انسلٹ کرنے کے لیے، اس کی توہین کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ وطن لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا۔ آج دکھ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے وطن کے اندر بچیوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس بیٹی کی اگر بات، میں کہتا ہوں بیٹی جیسی بھی ہے، بات ساتھی یہ کہتے ہیں جی وہ یہ وہ جو بھی ہے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اگر وہ سچی ہے تو اس کے نتائج شریعت میں اور اس کی سزا شریعت میں بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور اگر وہ جھوٹی بھی ہے تو جو عمل ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اس مجرم کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ یہ پاکستان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ بعض لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ یار وہ کون سی بچی بڑی دودھ کی دھلی ہوئی تھی، پہلے سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کی ہے، پہلے سے ان کے تعلقات ہیں تب بھی آنا جانا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے بھائیو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے کلمے کے اوپر یہ وطن حاصل کیا ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک مرتبہ یہودی گنڈوں نے اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کو ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس عورت نے ان کو بہت واسطے دیے، میں تورات کو ماننے والی ہوں، میں موسیٰ کو ماننے والی ہوں۔ گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت عورت کے دل میں یہ خیال آیا، اب اس زمین کی پشت کے اوپر میری عزت کو صرف وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالیہ کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر وطن حاصل کیا اور بعد میں یہ ہیلے حجتیں پیش کی جائے کہ وہ عورت ایسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کی چادر لے کے آئے اور اس بیٹی کے سر پہ ڈال دیا، اور کیا کہا، مدینہ میں رہنے والی یا یہودی لڑکی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اس بیٹی کی جو تذلیل ہوئی اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ جس دھرتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس خطے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا خطہ ایک بچی کی عزت کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم جب وہاں سے چلا تھا، ایک بچی کی عزت کو بچانے کے لیے۔ آج اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور آج بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں جب ہم کے یہ ریپ کرنے والوں کو سزائے موت دے دی جائے۔ یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ فیمنزم کا نعرہ لگانے والی محبتی مافیا جب کیپٹل پنشمنٹ کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نہایت عبرت، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتیں اگر اس ملزم کی ضمانت لے لیں تو اس رات کو اگر سیاستدانوں کے لیے عدالتیں کھل سکتی ہے تو مسلمانوں کی مظلوم بچیوں کے لیے بھی ہائی کورٹ کے دروازے کھلنے چاہیے، سپریم کورٹ کے دروازے کھلنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ کے علم میں ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے گروپ کے اندر بھی پوسٹ کی تھے کہ 22 سے اب اگر دونوں بنانے ہوں تو 30 سے بھی زیادہ ٹن سریا چاہیے، اور اگر ہر ساتھی آدھا ٹن بھی اپنے ذمے لے تب بھی ہم یہ بنا سکیں گے۔ اسی طرح سیمنٹ کی بوریاں چاہیے۔ لیکن اس ادارے کے تعاون کے ساتھ آج آپ کی میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اپنے مسلمان سلاب زدگان بھائیوں کی طرف۔ اگرچہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑا نقصان ہے، ہم جتنا بھی تعاون کریں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن کچھ تو کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہم نے بھی سلاب فنڈ قائم کیا ہے تو سب ساتھی جو وہاں پہ امداد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بھیجیں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ QRF سکول سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے دین و دنیا کی تربیت کا ایک ادارہ ہے، اس کے ایڈمیشن بھی ہم نے کھول دیے ہیں، پلے گروپ سے لے کے 7ویں تک، اور اگر 8ویں میں بھی کوئی داخل کروانا چاہتا ہے 8ویں تک ہم نے اس کے داخلے کھولے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حفظ قرآن کے جو دونوں ادارے چل رہے ہیں، بچوں کا اور بچیوں کا، ان کے بھی داخلے کھلے ہیں۔ آپ آج اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیے۔
ان دین کے اداروں کو سپورٹ کیجئے. ایک بچہ بھی، 100 بچہ، 170 بچے اگر ادارے میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی، یا دنیاوی اسکول کے اندر بھی دینی تربیت لے رہے ہیں، ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے، ایک، اس کے پھر شاگرد، پھر ایک، پھر شاگرد. آج بھی امام بخاری کے ساتھ جس نے کسی نے تعاون کیا، مثال دے رہا ہوں، 1400 برس بیت گئے ہیں، آج بھی بخاری شریف جو رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتا ہے، صرف امام بخاری کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ امام بخاری کی کفالت کرنے والوں کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے بھی نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. اسی طرح ایک قرآن کا قاری بھی پیدا ہو جائے، وہ سینکڑوں نئے شاگرد پیدا کر دیتا ہے. ایک عالم دین بھی پیدا ہو جائے، وہ سینکڑوں، یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. یہ صدقہ جاریہ کی بہترین اقسام ہے. آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجنا ہے تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، دنیا کی تعلیم حاصل کریں. اسی طرح ادارے کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سیلاب زدگان کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.